بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التین میں انسانی شخصیت کے خواص بتائے گئے ہیں۔ گو کہ یہ سورہ جو ہے وہ مختصر ہے، صرف 8 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ان 8 آیات میں بڑے اہم اسباق پوشیدہ ہیں۔ اس سورہ کا ترجمہ ہے: قسم ہے کھجور کی، زیتون کی اور طور سینا کی، اور اس امن والے شہر کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو اب کیا ہے، تم بدلہ ملنے کو جھٹلاتے ہو؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس سورہ کے مطابق انسان کو 2 مختلف صورتحال سے سابقہ پیش آئے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، اپنی صالح زندگی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ان کا مستقبل روشن ہوگا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک ناکام مستقبل کا سامنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن یہ صلاحیتیں جو ہیں یہ پوشیدہ حالت میں ہیں، یہ خوابیدہ حالت میں ہوں گی، یہ نظر نہیں آتی۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ انسان کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن جب وہ محنت کرتا ہے تو یہ صلاحیتیں سامنے آتی ہیں۔ پھر اسے آزادی و خود مختاری دی، اسے انتخاب کا موقع دیا کہ وہ جو راستہ چاہے اسے منتخب کر لے۔ اب یہاں پر 2 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی فریڈم آف چوائس کو صحیح استعمال کیا، دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آزادی و خود مختاری، اپنی فریڈم آف چوائس کو ناجائز استعمال کیا۔ یہ انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر احسان کیے، اس کو مختلف صلاحیتیں دیں، پھر اس کو آزادی و اختیار دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس دائرے میں استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو اگر وہ جائز راستوں پہ استعمال کرتا ہے تو وہ خوش نصیب ہوگا، اور اگر وہ اس کو غلط راستوں پہ استعمال کرتا ہے تو وہ بد نصیب کہلائے گا۔ ظفرمند، کامران اور کامیاب لوگوں کو سیلف میڈ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے راستے خود ہموار کرتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو خود آشکارا کرتے ہیں، وہ کسی کی بھی ساکھیوں پر چل کر منزل کی طرف نہیں جاتے، وہ اپنے قدموں پر چل کر منزل کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن اسکیم کے مطابق یہاں ہر شخص سیلف میڈ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی کہ کسی کو صلاحیتیں دیں اور کسی کو نہیں دیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اپنی خوابیدہ قابلیتوں کو بیدار کرنے لگتا ہے، وہ قابل ہو جاتا ہے، وہ سیلف میڈ بن جاتا ہے، وہ عظیم لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور جو یہ نہیں کرتا وہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کامیاب ہونے کے بھی خدا نے قوانین مقرر کیے ہیں۔ جو ان قوانین کی پاسداری کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہر انسان کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی بہترین کامیابی، اس کی بڑی سے بڑی منزل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ محنت کر کے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی و خود مختاری دی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے اس نعمت کے لیے انسان کا انتخاب کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری زندگی میں خوبصورتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ جو نعمتیں ہیں ان سب کا خالق اللہ ہے۔ پھر انسان یہ جانتا ہے کہ میرا حامی و مددگار، میرا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک تقاضا یہ کرتا ہے انسان سے کہ وہ اس کا مطیع ہو، اس کا اطاعت گزار بن کے رہے، اس کے سامنے سجدہ کرے۔ اس خدائی اسکیم کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل و دانش کو استعمال میں لے کر آئے، اس کو اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے اور فطرت کے قوانین کو دریافت کرنا چاہیے۔ اس کو اپنی زندگی میں اپنا مقصد اور اپنی تخلیق میں خدائی حکمت کو تلاش کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ اپنے مستقبل کی تعمیر کرے گا تو کامیاب ہوگا۔